پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ شاہ بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، تو اسے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ جو نبی کا علم الغیب نہ مانے وہ کافر ہے۔ علم الغیب کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نبی پہ ہمارا دعویٰ اس لیے ہے کہ اسے وہ علوم پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا میرا سوال ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا عالم الغیب نہیں تھے؟ بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، تو اسے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ جو نبی کا علم الغیب نہ مانے وہ کافر ہے۔ علم الغیب کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نبی پہ ہمارا دعویٰ اس لیے ہے کہ اسے وہ علوم پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ۔ کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے۔ پہلے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے۔ ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے۔ میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے۔ فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے۔ اور فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ ابول کا پیڑ نظر آیا، تازہ تازہ، ایک برانچ توڑی، اس کے دو حصے کی اور دونوں کو قبر میں ڈال دیا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ بولے ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب دیکھ لیا نبی نے۔ یہ ہیں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب، جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جس کو مناظر اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بہت بڑے بڑے فرقوں کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حفظ الامان ایمان میں حضرت نے 3 مسئلے لکھے۔ نمبر 1، قبر پر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ نمبر 2، قبر کا طواف حرام ہے۔ نمبر 3، حضور پاک کو عالم الغیب کہنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب عالم الغیب کہنا کیوں ناجائز ہے؟ غیب اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ جب آپ اس تک پہنچ گئے، اب وہ غیب نہ رہا بلکہ وہ حاضر ہو گیا، وہ تو شاہد ہو گیا، مشہود ہو گیا، وہ تھوڑا غیب رہا۔ غیب اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کی علوم جس تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، بندہ نہیں جا سکتا، وہ سارے غیب ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے کہ ان کے ایسے علوم ہیں جن تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ لفظ اللہ کے نبی پر آپ استعمال نہ کریں کہ حضور عالم الغیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے۔ جب نبی پر استعمال کرو گے تو شرک کا شبہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، شرک نہیں فرمایا، شرک کا شبہ فرمایا۔ یہ شرک نہیں کہا، شرک کا شبہ کیوں فرمایا؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ تم تعویل کرتے ہو کہ ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا بندے کو پتہ نہیں، عام کو، لیکن حضور کو پتہ ہے، لہذا حضور عالم الغیب ہے۔ کوئی بندہ علم الغیب کہے، ہم فوراً فتویٰ شرک کا لگاتے ہیں نا، اور تھانوی کیا فرما رہے ہیں؟ شبہ شرک ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اکابر سے بڑھ کے فتوے نہ ٹھونکو، جتنی بات اکابر فرماتے ہیں اتنی بات کہو، اسے آگے نہ نکلو۔ فرمایا اگر تم تعویل کر کے عالم الغیب کہتے ہو، میرا سوال یہ ہے، آپ نے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا، کیوں کہا؟ یا اس وجہ سے جمیع ما کانا وما یکون، جو علوم تھے اور جو ہوں گے، ہر قسم کے تمام علوم اللہ کے نبی کے پاس ہیں۔ اگر معنی یہ ہے، اس پر دلیل پیش کرو، اور اس کی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے حضور پاک کو بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، ہم اس وجہ سے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اگر پہلی وجہ ہے اس کے پر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر دوسری وجہ ہے
یہ حضور کا کمال نہیں ہے، یہ حضور پاک کا کمال کیوں نہیں ہے؟ ایک بات کا مجھے پتہ ہے جس کا ان کو نہیں پتہ، ایک کا ان کو پتہ ہے جس کا مجھے نہیں پتہ، تو کمال کون سا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی باتوں کو پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ۔ کئی حضور کا کمال کون سا ہے؟ ایک بات کا زید کو پتہ ہے، بکر کو نہیں پتہ، بکر کو پتہ ہے، زید کو نہیں پتہ۔ حتیٰ کہ ایک بات کا ایک پاگل کو پتہ ہوتا ہے اور عقل مند کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کون سا کمال ہے؟ اور ایک بات کا جانور کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کمال کون سا ہے؟ دیکھیں چیونٹی کو پتہ چلتا ہے نا گھی کہاں پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہو زمین پر ہو پتہ چلتا ہے یہاں پانی ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ککڑی کو، مرغی کو پتہ ہے میں نے انڈا کہاں دینا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس نے انڈا کہاں دیا ہے، پتہ ہے یا نہیں، تو کیا ہم سے افضل ہوگی؟ فرمائے حضور کا کون سا کمال ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالم الغیب اللہ کے نبی کو نہ کہو۔ اگر عالم الغیب بایمانہ کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا، اس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر بایمانہ کہ کچھ ایسی باتیں معلوم جس کا ہمیں نہیں پتہ، یہ حضور کا کمال نہیں ہے۔ یہ علم تو زید کو بھی ہے جو بکر کو نہیں ہے، پاگل کو بھی ہے، عقل مند کو نہیں ہے، جانور کو بھی ہے جو انسان کو نہیں ہے۔ بعض ایسی باتیں جو دوسروں کو معلوم نہ ہو، یہ کمال نہیں۔ کمال اسے کہتے ہیں جو اس بندے میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، کمال اسے کہتے ہیں۔ یہ ہیں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب، جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جس کو مناظر اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بہت بڑے بڑے فرقوں کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، دولت بھی نہیں ہے، تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نور ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، میں بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن غریبوں کو تم تانے دے رہے ہو، مشرکین یہ بھی تانے دیا کرتے تھے کہ اصل میں ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، تو یہ باپ کے دربار میں ان کو عزت مل رہی ہے تو اس چکر میں آ رہے ہیں، نیتوں پہ بھی شبہ کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ، میں دل کا مکلف نہیں ہوں۔ یہ ہیں حضرت مفتی محمد طارق مسعود صاحب، جس کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے۔ آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب، عالم الغیب، ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سرہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام، مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں، تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ پر منکشف کر دے گا، اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی، اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول وہیں بیٹھے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اما عائشہ سمجھ گئی
کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا, سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا, اللہ کے رسول بیٹھے, پسینہ ٹپک رہا ہے, آپ بوجھل, آپ بھاری سے ہو گئے, آپ کا سر بوجھل ہو گیا. حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں, ابو بکر صدیق گھبرا گئے, ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی, پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی, اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں. تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے, کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا, مجھے باخبر کر دیا, یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی, اے عائشہ اٹھو, جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تم کیا جانو قادری صاحب, تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے, تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے. حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا, عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات, میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں, میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں, یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے. میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا, میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا. بی بی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے.